अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी है। ये स्टोरी मेरे साथ शेयर किया है इंडिया उत्तर प्रदेश से, और उनका नाम सैयद हसनैन रिजवी है। वो कहते हैं कि ये कहानी मेरी अम्मी की ज़िंदगी की है। उन दिनों की बात है जब मेरी अम्मी छोटी हुआ करती थी। वो कहती हैं कि उनके जो वालिद साहब थे, यानी मेरे नाना अबू, एक सरकारी ऑफिसर थे, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर थे। और उनको एक घर मिला हुआ था जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उस दिन शब बारात की रात थी। उस रात मुसलमान लोग कब्रिस्तान जाया करते हैं और अपने जो लोग उनके इंतकाल कर जाते हैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ किया करते हैं। इसी तरह गर्मियों के दिन थे और हम लोग कब्रिस्तान से वापस आए, और उसके बाद घर आकर नाना अब्बू और अम्मी लोग जो थे उन्होंने बिस्तर वगैरह बिछाए क्योंकि सोना था। हवा चूँकि बहुत ठंडी चल रही थी उस रात, तो उन्होंने कहा कि आज हम सब लोग बरामदे में ही सो जाएंगे, मौसम बहुत अच्छा है। और वो लोग बरामदे में अपने बिस्तर वगैरह बिछाने लगे। नाना अब्बू ने कहा कि मैं कुछ देर और इबादत करूँगा, तुम सब लोग सो जाओ। हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ा खाली मैदान था। दूर दूर तक नज़र दौड़ाते थे तो खाली मैदान ही नज़र आता था। सब लोग सो गए। हवा बहुत ठंडी चल रही थी। नाना अबू इबादत में मशगूल थे कि अचानक से नाना अबू को दूर उस खुले मैदान के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा दरख्त भी था, उस दरख्त के करीब एक अजीबोगरीब रात के टाइम काले रंग का साया नज़र आया। कुछ देर तो वो साए को देखते रहे और उनको महसूस हो रहा था कि शायद कोई इंसान खड़ा हो। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद उस साए ने जो अपनी मूवमेंट की, उसमें उसका कद कभी लंबा हो रहा था और कभी छोटा हो रहा था, और उसका हुजम बढ़ता जा रहा था। और वो देखते देखते बिल्कुल नाना अबू के करीब आने लगा, और उसकी डायरेक्शन मेरे अम्मी कहती हैं कि नाना अबू ने बताया कि हम लोगों की तरफ भी थी। नाना अबू बिल्कुल हम लोगों के साथ ही बैठे थे। जैसे उन्होंने उस साए को बिल्कुल अब मेरी अम्मी और बाकी खाला लोगों के करीब आते देखा, तो नाना अबू ने बाबुलंद आवाज़ में अल्लाह पाक की हम्दो सना शुरू कर दी। और फिर अल्लाह का ऐसा फजल हुआ, फजर की अजानें हो गई और वो साया गायब हो गया, उनके करीब नहीं आया। हसनैन कहते हैं कि इस तरह के और भी बहुत से वाक़यात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये उनका वाक़या था। बहुत शुक्रिया हसनैन अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ प्रकाश ने शेयर की है इंडिया से। प्रकाश कहते हैं कि काफ़ी दिन से सोच रहा था कि आपके साथ एक खौफनाक वाक़या शेयर करूं। वाक़या तो मैं आपके साथ कुछ और शेयर करना चाहता था, लेकिन इन्हीं सर्दियों में मेरे साथ एक वाक़या पेश आया, इंतहाई खौफनाक वाक़या। वाक़या कुछ इस तरह था कि मैं अपनी जॉब से वापस आ रहा था। मेरे गुज़रने का जो एरिया था वो रेलवे लाइन थी। मैं उसी रेलवे लाइन के करीब से गुज़र के अपने घर की तरफ जा रहा था। सर्दी का मौसम था और इन सर्दियों में हर तरफ बहुत सर्दी थी। मैंने जैसे ही अपनी घर की रेलवे लाइन को क्रॉस किया और अपने घर की तरफ जा रहा था, अचानक से मुझे पीछे से एक आवाज़ आई, रुको, किधर जा रहे हो? मैं काफ़ी हैरान हुआ। रात 1:30 बजे मुझे किसने आवाज़ दी है? मैं एक मेडिकल रैप कंपनी में जॉब करता हूँ। रात को काफ़ी लेट आना होता है मेरा। पीछे से पलट के देखा तो एक लड़की खड़ी हुई थी और मुझे कह रही थी कि मुझे तुम्हारी मदद दरकार है, मैं बीमार हूँ, मेरे साथ मेरे घर चलो। घड़ी पर टाइम देखने से मुझे पता लगा कि टाइम रात के 1:30 बजे का है। और ये लड़की कौन है? लेकिन मदद करना तो मेरा हक बनता था। प्रकाश कहते हैं मैं उसकी तरफ गया। वो बिल्कुल रेलवे लाइन के ऊपर खड़ी थी। मैं उसके करीब जब गया तो उसका चेहरा इंतहाई वहशतनाक था। मेरे मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली और मैंने भागना शुरू कर दिया। मुझे मालूम हो रहा था कि कोई भारी कदमों वाली मखलूक मेरे पीछे भाग रही हो। मैं जल्दी से आबादी की तरफ गया। मैं आपको ये बता दूं कि मेरा घर बहुत अमीर जगह पर नहीं है, एक कच्ची आबादी है जिसमें मैं रहता हूँ और अपने घर का गुजर बसर कर रहा हूँ। मेरी शोर की आवाज़ पे 2 से 3 लोग घर से बाहर निकल आए। उन्होंने मुझे फ़ौरन संभाला और कहा कि भाई हौसला रखो, क्या हो गया है? मैंने उनको सारी बात बताई और उनको ये कहा कि एक नहायत वहशतनाक चेहरे वाली औरत को देखा है। पहले तो उन्होंने मेरी बात से इनकार कर दिया
اور مجھے کہا کہ حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، تمہیں یقیناً کوئی وہم ہوگا یا کسی نے تمہیں ڈرا دیا ہوگا۔ انہوں نے میری کسی بات پہ یقین نہیں کیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اسی ریلوے لائن کے اوپر عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ کچھ خواتین کا یہ کہنا تھا کہ ہم رات کو سو رہی ہوتی ہیں تو گلی کے اندر سے عجیب و غریب عورت کی آوازیں آتی ہیں۔ جب اوپر سے دیکھا جاتا ہے تو وہ ایک خوفناک چہرے کی عورت ہوتی ہے۔ ایک آنٹی جو کہ ایک اوپر والے پورشن میں ان کا گھر ہے، وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایک عورت کی آواز آئی، میں نے گلی میں دیکھا تو وہ عورت اوپر ہی منہ کر کے کھڑی تھی اور اس کا چہرہ بہت وحشتناک تھا اور میرے دیکھتے دیکھتے اس کا قد لمبا ہو گیا۔ اب یہ واقعات ہوتے جا رہے تھے۔ بہت سے لوگوں نے یہ کمپلین کرنی شروع کر دی کہ وہ کسی عجیب و غریب مخلوق کو ریلوے لائن کے اوپر کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب بہت زیادہ گہما گہمی پھیل گئی اور لوگ اس ریلوے لائن سے بالکل نہیں گزر رہے تھے، لیکن وہی مین راستہ تھا جہاں سے گزر کر ہم باہر شہر کی طرف جاتے تھے۔ اس خوفناک صورتحال میں ہم نے کسی سے مدد طلب کی۔ جیسے ہم نے کسی سے مدد طلب کی تو ہمیں پتہ لگا کہ اس ریلوے لائن کے اوپر ایک چڑیل کا بسیرا ہو چکا ہے جو کہ اب ادھر سے بالکل نہیں جائے گی۔ وہ چڑیل گلی میں سب کو تنگ کر رہی تھی۔ لوگوں کے گھروں کے اوپر رات کے ٹائم پتھراؤ ہوتا تھا۔ کوئی بھی ریلوے لائن سے جب رات کے ٹائم گزر رہا ہوتا تھا تو وہ عجیب و غریب خوفناک مخلوق کا سامنا کرتا تھا جو کہ ساری رات آوازیں دیتی تھی۔ جس گھر کے آگے سے گزرتی تھی اس گھر کے لوگوں کے نام لیتی تھی اور لوگ ڈر کے مارے کانپنے لگتے تھے۔ یہ واقعات اب بڑھنے لگے۔ جنوری 2023 کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے ڈیٹ صحیح کنفرم نہیں، لیکن جنوری کے مہینے میں میرا ایک دوست جو کہ مجھے ملنے کے لیے میڈیکل ریپ کمپنی کا ہی وہ تھا، اور وہ مجھے ملنے کے لیے شام کے ٹائم آ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں اندھیرا بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے جیسے میں نے ریلوے لائن کے اوپر قدم رکھا تو مجھے معلوم ہوا، ایسے محسوس ہوا کہ جیسے ریلوے لائن بالکل نیچے جا رہی ہو۔ میں نے چند ہی لمحوں میں کیا دیکھا کہ ریلوے لائن کے دوسرے حصے کے اوپر ایک بہت بڑا سوراخ ہے اور اس سوراخ کے اندر سے ایک کالے رنگ کا کتا باہر نکل رہا ہے جو کہ خوب بھونک رہا ہے بہت برے طریقے سے اور بالکل میرے قریب آ گیا ہے۔ یقین تھا اس بات کا کہ وہ مجھے کاٹ لے گا۔ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر ادھر آیا ہوں۔ پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں یہ سب کچھ سمجھ چکا تھا کہ یہ اسی مخلوق کا کارنامہ ہے۔ اس نے ہمیں بہت تنگ کر دیا۔ بالآخر ہم نے سارے محلے والوں نے مل کر مشورہ کیا اور اس مخلوق سے جان چھڑوانی چاہیے۔ تو پتہ ہم لوگوں کو یہ لگا کہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے سے تھوڑا دور ہٹ کے 2 سے 3 گھنٹے کی مسافت پہ ایک تانترک ملے گا، وہی اس کو کنٹرول کر لے گا۔ ہم اس تانترک کو لے آئے۔ اس تانترک نے ساری جگہ کی صورتحال دیکھی تو اس کو پتہ لگا کہ یہاں پر ایک خوفناک چڑیل اپنا بسیرا کر چکی ہے اور وہ شدید نقصان دینے والی ہے۔ وہ بچوں کو ڈراتی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اس کو کنٹرول کر لوں گا، لیکن چاند کی 14ویں رات کو یہ سارا کام ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ پرکاش کہتے ہیں شام سے پہلے ہم لوگ اپنے بچوں کو گھر میں کر لیتے تھے کیونکہ ایک کالے رنگ کا کتا سارے علاقے میں گھوم رہا تھا۔ ہم لوگوں کے جاننے والی ایک خواتین جو کہ اپنے ننہال خاندان میں آئی ہوئی تھی، جن کا گھر ہمارے گھر کے قریب تھا، ان کی بچی کہیں شام سے پہلے غلطی سے باہر نکل گئی اور اس کے اوپر ایک کتے نے اٹیک کر دیا۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ ریلوے لائن سے ایک کالے رنگ کا کتا آیا تھا جو کہ اس بچے کے اوپر حملہ کرنے لگا تھا۔ جب سارے ادھر پہنچ گئے تو وہ بھاگ گیا اور اسی ریلوے لائن کے قریب جا کر غائب ہو گیا۔ اس چڑیل نے ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ تانترک نے 14ویں رات کو آ کر ریلوے لائن کے اوپر بیٹھ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے پاس کچھ لیمن اور نیڈلز تھیں۔ کہتے ہیں کہ اس نے جب اپنا سارا کام شروع کیا تو عجیب و غریب اس تانترک کو چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ تانترک جوش میں آ گیا۔ جیسے ہی کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ پیچھے سے ایک کالے رنگ کا کتا اس کے اوپر حملہ آور ہو گیا اور اس نے تانترک کی آنکھیں نکال لیں۔ تانترک کی ادھر ہی موت ہو گئی۔ آج تک وہ چڑیل ادھر ہی پھیر رہی ہے اور لوگوں کو نقصان دے رہی ہے۔ آہستہ آہستہ کر کے ریلوے لائن کے اس علاقے سے لوگ نکلتے جا رہے ہیں، کوئی بھی ادھر نہیں رہ رہا۔ پرکاش کہتے ہیں کہ میں بھی شہر کی طرف چلا گیا ہوں۔ وہ پورا علاقہ اب اس چڑیل کی زد میں آ رہا ہے اور وہ چڑیل سب کو تنگ کر رہی ہے۔ ریلوے لائن کے آگے والی آبادی بالکل خالی ہو چکی ہے۔ پیچھے چند گھر رہ چکے ہیں جو کہ اب وہ بھی موو کر جائیں گے۔
یہ کہانی تھی پرکاش کی جو انہوں نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ پرکاش اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ لسنرز کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں میرا ای میل آئی ڈی بھی مینشن ہے اور فیس بک آئی ڈی بھی، اور کمنٹ باکس میں بھی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ آخر میں کہنا چاہوں گی والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی حمد و ثنا ہمیشہ بیان کرتے رہیں، قرآن پاک، نماز اور درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ضرور کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ میرے اس چینل نیلم وائس آفیشیل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔